بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمبا وائس یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، غار حرا مکہ مکرمہ کا نہایت ہی مبارک، باعظمت اور مقدس تاریخی مقام ہے۔ عاشقان رسول نہ صرف اس کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں بلکہ اس کی خوب برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے قبل اسی غار حرا میں ذکر و فکر اور عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ غار حرا کو خاص کرنے کی وجہ امام احمد بن قسطلانی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کرنے کے لیے غار حرا کو اس لیے خاص فرمایا کہ اس غار کو دیگر غاروں پر اضافی فضیلت حاصل ہے، کیونکہ اس میں لوگوں سے دوری، دل جمعی کے ساتھ عبادت اور بیت اللہ شریف کی زیارت ہوتی تھی۔ گویا غار حرا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے 3 عبادتیں جمع ہو گئیں: تنہائی، عبادت اور بیت اللہ کی زیارت، جبکہ دیگر غاروں میں یہ 3 باتیں نہیں۔ مکہ مکرمہ کے قریب واقع پہاڑ جبل نور میں واقع غار، جہاں پہلی وحی نازل ہوئی، یہ غار پہاڑ کی چوٹی پر نہیں بلکہ اس تک پہنچنے کے لیے 60-70 میٹر نیچے مغرب کی سمت جانا پڑتا ہے۔ نشیب میں اتر کر راستہ پھر بلندی کی طرف جاتا ہے جہاں غار حرا واقع ہے۔ غار پہاڑ کے اندر نہیں بلکہ اس کے پہلو میں تقریباً خیمے کی شکل میں اور ذرا باہر کو ہٹ کر ہے۔ کم و بیش نصف میٹر موٹے اور 1.25 میٹر تک چوڑے اور 3-4 میٹر لمبے چٹانی تختے پہاڑی کے ساتھ اس طرح ٹکے ہوئے ہیں کہ مثلث جیسے منہ والا غار بن گیا ہے، جس کا ہر ضلع 2.5 میٹر لمبا اور قاعدہ تقریباً 1 میٹر ہے۔ غار کی لمبائی 2.25 میٹر ہے اور اس کی اونچائی آگے کو بتدریج کم ہوتی جاتی ہے۔ غار کا رخ ایسا ہے کہ سارے دن میں سورج اندر نہیں جھانک سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو آپ چند روز کی خوراک ساتھ لے کر جبل نور پر آتے اور اس غار میں غور و فکر اور عبادت فرماتے۔ غار حرا 4 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ہے۔ یہ غار جبل حرا میں قبلہ رخ واقع ہے، اسے جبل نور بھی کہتے ہیں۔ یہ پہاڑ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے، لیکن اب مکہ مکرمہ اتنا وسیع ہو گیا کہ اس کی حدود اس جبل نور کو چھونے لگی۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اسی غار میں اتری، جو کہ 30ویں پارے کی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ غار حرا غار ثور سے افضل اس لیے ہے کہ غار ثور نے 3 دن تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومے، جبکہ غار حرا سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے زیادہ عرصہ مشرف ہوا۔ غار حرا کی طرف آنے والا جب پہاڑ پر چڑھتا ہے تو یہ اپنی فضیلت کے باعث آنے والے کے غم کو دور کر دیتا ہے۔ حرا میں نور الہی کا مرکز قائم ہے اور اللہ کی قسم اس کے اوپر ٹھہرنا بہت پسندیدہ ہے۔ غار حرا ایک چھوٹا سا غار ہے جس میں بمشکل 1 آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ بعثت سے قبل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیوں فرمایا؟ تو یہ بھی جان لیجئے کہ مکہ اس دوری میں بھی اس مرکزی شہر کی حیثیت رکھتا تھا۔ قصیر تعداد میں لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے یہاں آیا کرتے، کیونکہ یہ عبادات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہاں جاری تھی۔ اس کے علاوہ مکہ ایک بڑا تجارتی شہر بھی تھا اور یمن سے شام جانے والے بین الاقوامی تجارتی شاہراہ کا ایک اہم جنکشن تھا۔ شہر کی اس گہما گہمی کی وجہ سے آپ نے جبل نور کا انتخاب فرمایا ہوگا۔ دور جاہلیت میں بھی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ایک معمول کی بات تھی اور عرب کے بہت سے لوگ اسے اختیار کیا کرتے تھے۔ اسے اصلاحاً تخنس کا نام دیا گیا تھا۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین میں اعتکاف کی شکل میں جاری فرما دیا۔ پہلی وحی سے متعلق اقرا کے الفاظ ہیں، یعنی پڑھیے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئے جب آپ مکہ مکرمہ سے دور غار حرا میں کئی ماہ تک تدبر و تفکر میں مشغول تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی غار حرا کو سر چشمہ نور ہدایت قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ یہیں سے انسان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی پر مبنی پیغام کا آغاز ہوا اور دنیا کے کونے کونے تک جا پہنچا۔ سطح سمندر سے 634 میٹر بلند غار کو جبل نور بھی کہا جاتا ہے۔ مسجد حرام سے غار حرا 4 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ غار کے اندر داخل ہونے کے راستے اس کے شمال کی سمت سے ہیں اور وہاں سے خانہ کعبہ کا براہ راست نظارہ ممکن ہے۔ حرمین شریفین کے محقق محی الدین ہاشمی کہتے ہیں کہ غار حرا اندر سے کوئی بہت کھلی جگہ نہیں، وہاں ایک ہی وقت میں زیادہ سے زیادہ 6 افراد سما سکتے ہیں۔ غار حرا تک پہنچنے کے لیے اچھی خاصی جسمانی طاقت کی ضرورت ہے، کیونکہ چڑھائی چڑھتے ہوئے وہاں تک پہنچنا اتنا آسان نہیں۔
جبل النور کی چوٹی پر پہنچ کر وہاں سے غار حرا کے اندر جانے کے لیے مزید 20 میٹر چلنا پڑتا ہے۔ دنیا کے کسی اور مقام پر ایسا کوئی غار نہیں۔ یہ غار باہر سے کافی حد تک اونٹ کی کوہان سے مشابہت رکھتا ہے۔ مورخ الہاشمی نے غار حرا کا مشہور واقعہ بتایا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہو گئی تو آپ ماہ سیام میں غار حرا کے لیے عازم سفر ہوئے اور غار میں مکمل 1 ماہ کے لیے اعتکاف کی نیت سے بیٹھ گئے۔ وہ اپنے ساتھ ضروری کھانے کا سامان لے گئے تھے۔ تاریخی مصادر سے پتہ چلتا ہے کہ بعثت سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی چاہتے تھے اور وہ غور و فکر کے لیے کسی ایسے مقام کی تلاش میں تھے جو مکہ قریب مگر ہر قسم کے شور شرابے سے محفوظ ہو۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جب آپ اعتکاف میں تھے، فرشتہ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پڑھیے۔ آپ نے جواب دیا، میں پڑھا لکھا نہیں۔ حضرت جبرائیل نے 3 بار